تو ایسا ہم بچ اس وقت سکتے جب ہم زمانے کے امام کو پہچانیں گے اور دوسروں کو اس وجود کا تعارف دیں گے. اور زمانے کے امام کی پہچان کیا ہے؟ وہ وجود جیسا علامہ اقبال فرمائے کہ تو نے پوچھی ہے امامت کی حقیقت مجھ سے، حق تجھے میری طرح صاحب اسرار کرے. ہے تیرے زمانے کا امام برحق وہی جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے. دیکھ احساس زیاں تیرا لہو گرما دے، فخر کی سان چڑھا کر تجھے تلوار کرے. موت کے آئینے میں دکھا کر تجھے رخ دوست زندگی تیرے لیے اور بھی دشوار کرے. تو وہ ہوتا زمانے کا امام. تو حضرت صاحب قبلہ عالم وہ فخر کی سان چڑھائے، فخر ہی سکھائے جو 1400 سال پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الفخر فخری والفخر منی. وہ فخری کو یہاں پر زندہ کرے حضرت صاحب قبلہ عالم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. براۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین. صدق اللہ العظیم. کبھی معراج، کبھی شب برات تو کبھی شب قدر دیتا ہے. کبھی معراج، کبھی شب برات تو کبھی شب قدر دیتا ہے. کتنا مہربان ہے رب، بخشش کے لیے ہزاروں در کھول دیتا ہے. تو بہرحال آپ جیسا کہ جانتے ہیں 3 راتیں ہیں، شب معراج، شب برات، شب قدر. تو شب معراج کا جو تعلق ہے وہ تبلیغ اسلام سے ہے، اور شب برات کا تعلق ہجرت سے ہے، اور شب قدر کا تعلق وہ جہاد فی سبیل اللہ سے ہے. تو یہ جوہر ثلاثہ ہے. یہ ہر سال 3 راتیں آتے ہیں، اور مسلمانوں کو یہ بتایا گیا کہ ان راتوں میں جاگنا ہے، عبادت کرنا ہے. تو جاگنا حقیقت میں یہ ایک جاگنا ہے جو ہم عام طور پہ جاگتے، بھائی ذرا بھی سونا نہیں، ذرا بھی اونگ نہیں آنا. اب ہم جب چھوٹے تھے تو جاگنے کی رات آتی تو دوست آپس میں بولتے تھے ذرا بھی اونگ لگ گئے تو ختم، ان کا ٹوٹ گیا، اب ختم ہو گیا، ان کے جاگنے کی رات پوری نہیں ہوئی تو اونگ بھی نہیں آنا. تو ٹھیک ہے، یہ تو ہے ایک، لیکن اس کی حقیقت یہ ہے کہ آپ کو جاگنا ہے. یہ 3 راتیں آپ کو آ کر کے جگا رہے مسلمانوں کو کہ آپ کا مقصد حیات کیا ہے، کہ آپ کو جاگنا ہے تبلیغ اسلام کے لیے، پھر اس کے بعد آپ کو جاگنا ہے ہجرت کے لیے، پھر جاگنا ہے اللہ کے دین کو قائم کرنے کے لیے، جہاد فی سبیل اللہ کے لیے. تو اب یہاں پر جو اللہ تعالیٰ سورہ برات کی جو آیت پڑھ رہے سب لوگ، تو اس کا دوسرا نام سورہ توبہ بھی ہے، سورہ برات بھی ہے. تو جس پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں آئی آپ سنیں. تو یہاں پر جو اللہ تعالیٰ جو فرما رہا ہے کہ برات من اللہ و رسولہ، یعنی اللہ تعالیٰ علیحدہ ہو رہا، بریت اختیار کر رہا، دور ہو جا رہا، بیزار ہو جا رہا اللہ کے رسول. کن سے؟ برات من اللہ و رسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین. ان مشرکین سے جو عہد کیے تھے، جو وعدہ کیے تھے، تو وعدے کو توڑ دیے وہ لوگ، وعدہ خلافی کرے. تو اس کے بعد پھر جو ہے نا مکہ فتح ہوا. تو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ برات من اللہ و رسولہ، اللہ اور اس کے رسول بریت اختیار کرتے ان مشرکین سے جو عہد کو توڑ دیا. تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ ان سے سخت ناراض ہے جو اپنے کیے ہوئے وعدے کو بھول جاتے، نبھاتے نہیں. ان سے اللہ تعالیٰ بریت اختیار کر رہا. تو یہ شب برات آ کر کے یہ سکھا رہی ہے کہ تو یہ تو ہے مشرکین کا. اگر مسلمان بھی وعدہ کر کے وعدہ خلافی کرے اللہ سے تو اللہ خوش ہوتا کیا؟ اللہ بریت اختیار کرتا.
جب مشرکین سے اللہ تعالیٰ بریت اختیار کر رہا تو مسلمان بھی وعدہ کر کے پھر گئے تو اللہ تعالیٰ ان سے بھی بریت اختیار کرتا. تو اب سوچنا یہ ہے کہ ہم جماعت آخرین کے احباب جو ہے وہ کیا ہے؟ یہ ہم دیندار ہیں, دین کے ذمہ دار ہیں. دیندار یعنی دین کے ذمہ دار ہیں. یہ قرآن اور حدیث سے یہ جماعت کا ذکر ثابت ہے. ہم مبارک ہیں جن کی تعریف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. تو بہرحال ابھی عام مسلمان ہیں, وہ بھی مسلمان ہی ہیں, لیکن ایک ہم دیکھتے دنیا میں کوئی ڈرائیور ہے, ایک اس کے پاس لرننگ لائسنس ہے, ایک کے پاس پرماننٹ لائسنس ہے. تو لرننگ لائسنس والا کیا کرتا, اپنے کار کے پیچھے ایل لکھ کے لگا دیتا. میں ابھی سیکھ رہا ہوں, کبھی انہیں لگ بھی گیا کسی کو تو اس کو اتنا چالان نہیں ہوتا جتنا کہ پرماننٹ لائسنس والے کو ہوتا. تو عام مسلمان اگر غلطی کر رہے تو پھر بھی معافی ہے, مگر جماعت آخر میں آنے کے بعد یہاں پر کوئی باہر غلطی کر کے یہاں پر آ کے غلطی کو معاف کرا لے سکتا, مگر یہاں پر آ کے غلطی کرا دو وہ معاف ہونے والی نہیں ہے, کیونکہ پرماننٹ لائسنس مل گیا آپ کو, لرننگ لائسنس نہیں ہے. تو یہ اب سوچنا یہ ہے کہ ہم جماعت آخرین والے ہم کیا وعدہ کریں اللہ سے. اللہ وہاں مشرکین وعدہ کرے تو اللہ تعالیٰ صورت نازل کر دیا, بریت کا اختیار بول دیا, بری ہوں میں, ناراض ہوں میں ان سے, دوری اختیار کر لیا میں ان مشرکین سے جو عہد کو توڑ دیے. تو اب ہم کو یہ سوچنا ہے کہ ہم عہد کیا کیے, تو ہم بھی تو عہد کیے نا. بیعت کے الفاظ کیا ہے؟ بیعت کیا ہے؟ وہ عہد ہے, اللہ سے وعدہ ہے. تو بیعت کے الفاظ کیا ہے؟ میں دین کو دنیا پر مقدم رکھوں گا, قرآن کریم کے احکام کی حتی الامکان پابندی کروں گا, تبلیغ اسلام کے کام کے لیے ہر وقت جان اور مال سے تیار رہوں گا. یہ ہمارا وعدہ اللہ سے ہے جماعت آخرین کا. تو پھر کیا ہم اس وعدے پہ کھرے اتر رہے؟ بھائی ہم بول رہے کہ جو ہے نا تبلیغ اسلام کے کام کے لیے ہر وقت جان اور مال سے تیار رہوں گا. جان بولے تو وقت آئیں گا چوتھے جوہر کا, جب میں لڑوں گا, جب شہادت پاؤں گا, وہ تو جب کی بات ہے. اب کیا ہے جان بولے تو؟ جان بولے تو آپ کا قیمتی وقت ہے, آپ کا قیمتی وقت لگانا سیکھنے میں, تبلیغ اسلام کے کام, جو منتر سیکھنے میں, شلوک سیکھنے میں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمائے؟ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ سے فرمائے کہ اے زید عبرانی زبان سیکھو. بولے تو کیوں بولے؟ کیونکہ عبرانی زبان سیکھ کے عیسائیوں میں تبلیغ کرنا تھا. اس وقت عبرانی زبان چلتی تھی, ہیبرو لینگویج. تو 15 دن میں حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ سیکھ کر آئے. تو یہاں پر بھی حضرت صاحب قبلہ نے کیا فرمایا؟ کیا وہ کنڑ سیکھو, با دوسرے زبانیں سیکھو, تاکہ غیر اقوام کو اسلام کا پیغام پہنچا سکے. تو یہ سیکھنا وقت لگانا ہے. پھر کیا ہے؟ آپ کا جان سے ساتھ دیتے بول رہے آپ, مال سے. تبلیغ اسلام کے لیے جان اور مال سے ہر وقت تیار رہوں گا. پھر جان کیا ہے؟ دوسری بات یہ ہے کہ مبلغین جب دورہ پہ جاتے تو مبینوں کا کام ہے کہ ہر مہینے 3 دن نکلے. یہ آپ کا وعدہ پورا ہوتا. یہ جان لگانا ہے آپ کے, جان لگا رہے ہیں نا آپ. بھائی آپ نکلیں گے تو معلوم ہوگا کہ دنیا کتنی پیاسی ہے, مبلغین کیسا تبلیغ کر رہے, کیسا میدانوں میں جو ہے نا مصیبت اٹھا رہے. تو مبینوں کو چاہیے کہ 3 دن مہینے میں, یہ حضرت قبلہ کا فرمان ہے, ہر مہینے 3 دن مبلغین کے ساتھ نکلنا مبین. اب یہ جو اصول ہے, آپ دیکھو آپ تبلیغ جماعت والے یہ اصول اپنا لیے. بھائی کون نہیں کر رہے؟ 3 دن دیجئے, اللہ کے راہ میں 3 دن دیجئے, چلو نام لکھاؤ 3 دن, ہے نا. 3 دن کے بعد 10 دن دے رہے, 40 دن دے رہے, چلا پھر 4 مہینے, سال میں 4 مہینے دینا بولتے ہو. تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ انسان کے اندر دینداری آ رہی ہے نا. تو آج ہم وعدہ کیے ہوئے ہیں, یہ بتانا اس واسطے ہے کہ ہم اپنے وعدے کو بھول تو نہیں گئے.
پھر کیا ہے؟ جان سے بھی دینا ہے، اور تبلیغ اسلام کے لیے جان اور مال سے تیار ہوں۔ مال سے کیا ہے؟ مال سے یہ ہے کہ جتنے مبائن حضرات ہیں وہ 10% اللہ کی راہ میں لگانا، اپنے کمائی کا، اپنے سیلری کا، مبلغین کے اوپر ہو یا، کیونکہ آپ دین اسلام کی اشاعت میں لگا سکتے ہیں، آپ 10% نکال دینا، 90% آپ کا ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ آپ وعدہ پورا کر رہے ہیں۔ مبلغین کی تو 20% ہے، مبائن 10% نکالنا۔ تو بہرحال اس طرح اگر ہم وعدے پہ کھرے اتریں گے تو پھر اللہ تعالیٰ جو ہے نا خوش ہوتا ہے۔ میرے نبی نے صدیقین اور شہداء و صالحین کا مقامات طے کرتے، خواہ وہ بشارات، الہامات ہوتے۔ تو بہرحال یہ ایک بات ہے۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ یہ شب برات ہے، شب برات میں لوگ جاگ رہے، نمازیں پڑھ رہے، الحمدللہ اچھی بات ہے، لیکن اس کی حقیقت جیسا ابھی مول صاحب بتا رہے تھے، اس کی روحانی پہلو کو دیکھنا ہے۔ مغفرت کے لیے لوگ، ارے اس رات مغفرت ہو جائے میری، عمر درازی کے لیے، پھر جو ہے نا مال و دولت میں اضافے کے لیے۔ تو ہم دیکھیں گے کہ مغفرت، جیسا ابھی بتایا گیا کہ مغفر جو ہے نا ڈھال کو کہتے، تلوار سے کوئی وار کرے تو ڈھال، تو مغفر ہے۔ تو ایسا ہم بچ اس وقت سکتے جب ہم زمانے کے امام کو پہچانیں گے اور دوسروں کو اس وجود کا تعارف دیں گے۔ اور زمانے کے امام کی پہچان کیا ہے؟ وہ وجود، جیسا علامہ اقبال فرمائے کہ تو نے پوچھی ہے امامت کی حقیقت مجھ سے، حق تجھے میری طرح صاحب اسرار کرے، ہے تیرے زمانے کا امام برحق وہی جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے، دیکھ احساس زیاں تیرا لہو گرما دے، فخر کی سان چڑھا کر تجھے تلوار کرے، موت کے آئینے میں دکھا کر تجھے رخ دوست، زندگی تیرے لیے اور بھی دشوار کرے۔ تو وہ ہوتا زمانے کا امام۔ تو حضرت صاحب قبلہ عالم وہ فخر کی سان چڑھائے، فخری سکھائے، جو 1400 سال پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الفخر فخری والفخر منی، وہ فخری کو یہاں پر زندہ کرے حضرت صاحب قبلہ عالم۔ تمام مبلغین جو ہے نا فخری اختیار کر کے میدان میں ٹھہرے۔ یہ ہے بریت اختیار کرنا، شب برات یہ ہے، دنیا سے بریت اختیار کرے مبلغین، دنیا سے آنکھ مچھ لیے، دنیا کے عیش و عشرت کو چھوڑ دیے، صرف دین دین بول کے اٹھے، دوسرا کوئی مقصد ہی نہیں تھا۔ یہ ہے شب برات کی حقیقت۔ آپ کو بریت اختیار کرنا ہر اس چیز سے جو اللہ کی راہ میں، اللہ کے قریب جانے سے، اللہ کے محبوب بننے سے جو روک رہی ہے، اس چیز سے بریت اختیار کرنا ہے، آپ کو دوری اختیار کرنا ہے۔ یہ حقیقت میں شب برات کو سمجھنا ہے، اس پہ عمل کرنا ہے۔ کیسا حضرت امام کیا فرمائے کہ ہے ولایت و فقیری دونوں لازم ملزوم، جو فقیر ہوگا یقیناً وہ ولی بھی ہوگا۔ آؤ موجودہ زمانے کی قیامت دیکھو، کیا کوئی دین کی خاطر بھی فقیر ہو بیٹھا؟ علم و زر اور جوانی کو نظر کر دے کر ہے کہیں دین محمد کا کوئی متوالا؟ فخر و فخری کی حقیقت میں یہ کہتی ہے، اس سے اسلام کا دنیا میں بجے گا ڈنکا۔ تبلیغ و ہجرت و غزوات و جہاد اس سے ہے، بس انہی چار سے مل جاتی ہے رضوان اللہ۔ چھوڑ ان کو جو اللہ کی رضا ڈھونڈے گا، بے وقوف درج اول میں ہے نمبر اس کا۔ حسن تیرا ہے اسی راہ میں فنا ہونے کو، حسن تیرا ہے اسی راہ میں فنا ہونے کو، پردے لاہور جو شیطان نے تجھ کو جھانکا، بالیقین ہم پہ شفقت تھی رسول اللہ کی، ہر علامت سے قیامت کی کیا جو آگاہ۔ تو یہ جو آپ کا حسن ہے، آپ کا جمال ہے، آپ کی صلاحیت ہے، دنیا میں کھپانے کے لیے نہیں ہے، بریت اختیار کرنے کے لیے ہے، اٹھ کے ٹھہرنا ہے میدان میں۔ آج آپ کے جیسے وجودوں کی ضرورت ہے آج اسلام کو، مثل زین العابدین۔ آج اسلام کافروں کے نرغے میں پھنسا ہوا ہے، اور مسلمان بس عیش عشرت میں ہے، میری دنیا اچھی ہو گئی تو بس ہے، ذاتی کاروبار اچھا ہوگا تو بس ہے، ایک بڑی بلڈنگ بن گئے تو بس ہے، ھذا من فضل ربی۔ یہ فضل ہے کیا؟ یہ فضل نہیں ہے۔ فضل آپ کے وجودوں پہ ہونا ہے، آپ ولی بننا ہے، آپ غوث بننا ہے، آپ ابدال بننا ہے، یہ فضل ہے۔
اسی لیے حضرت صاحب قبلہ عالم فرماتے ہیں اے عاشقان رسول آؤ، اے فدائین علی آؤ، بڑی مدتوں کے بعد یہ دربار کھلا ہے، 1300 سال کے بعد یہ دربار کھلا ہے، آؤ یہاں ولی بننا ہے تو آؤ یہاں پر، دنیا کے لیے مت آؤ۔ دنیا اگر چاہتے تو باہر بہت سارے خانقاہ ہیں، وہ بے نور ہو چکے، سوائے اس خانقاہ کے یہاں پر ولایت جاری ہے۔ آج بھی الحمدللہ یہ جماعت میں دیکھو کیسی روحانیت ہے، نوجوان لوگ اپنی زندگیاں وقف کر کے آ رہے، لوگ باہر دین کے واسطے۔ ایک ایسا وقت آئیں گا، حدیثوں میں ہے کہ اللہ بولنے والا کوئی نہیں رہیں گا، تو وہی وقت ہے یہ۔ آپ جا کے کسی چورستے پہ ٹھہر جاؤ، کہاں جا رہے ہیں؟ میں دکان کو جا رہا ہوں، کوئی بولے گا میں جانا نوکری کو جا رہا ہوں، کوئی بولے گا میں اسکول کو جا رہا ہوں، میں کالج کو جا رہا ہوں، کوئی یہ نہیں بولے گا میں اللہ کے دین کے کام کے لیے جا رہا ہوں۔ تو یہ وہ دور ہے، ایسے دور میں جو ٹھہرا دین بول کے، کیونکہ 2 سور بتائے گئے حدیثوں میں 2 سور بتائے گئے، ایک سور ایسا دجال پھونکیں گا سب لوگ بے ہوش ہو جائیں گے۔ تو دجال کون ہے ہم تو جانتے ہیں، جماعت آخرین کو معلوم ہے، عام مسلمانوں کو نہیں معلوم دجال کون ہے، نہ دجال معلوم نہ دجال کا گدھا معلوم۔ حضرت صاحب قبلہ نے فرمایا جو دجال کے گدھے کو نہیں سمجھا اس سے بڑا گدھا میری نظروں میں کوئی بھی نہیں ہے۔ تو ہم کو معلوم ہے دجال ایک نہیں بلکہ ایک جماعت ہے، وہ انگریز کی جماعت ہے، دجال کا گدھا ٹرین ہے، سورہ عادیات اس کی تفصیل ہے۔ تو بہرحال اس طرح جو ہے نا دجال کا گدھا، دجال کو تو اس دجال سے جو ہے نا اس کے فتنے سے بچنے والے یہ اللہ والے ہیں، یہ آخرین کی جماعت ہے۔ حضرت صاحب قبلہ نے کیا فرمایا، دجال کے بارے میں 300 حدیث میں دیکھا، دجال کے بارے میں اس سے مقابلہ کرنے کے لیے میں جب دیکھا تو صرف ایک حدیث اور ایک آیت ملی۔ فرمایا آیت کیا ہے، الشیطان یعدکم الفقر، شیطان تم کو فقیری سے ڈراتا ہے، آپ حافظ بن جاؤ مبارک بات، عالم بن جاؤ مبارک، مفتی بن جاؤ مبارک، فقیر بنتے بولتے کہ پورا گھر سے مخالفت شروع آتی، ہاں فقیر کیسا بنتے؟ تو شیطان ڈرا رہا کہاں پر، الشیطان یعدکم الفقر، شیطان تم کو فقیری سے ڈرا رہا۔ تو حضرت صاحب نے کیا فرمایا، عقل مند شخص وہ ہے شیطان جس چیز سے ڈرا رہا اس چیز کو اپنا لینا، یہ عقل مندی ہے۔ اور حدیث کیا ہے، الفقر فخری والفخر منی، فقیری مجھ سے ہے اور مجھے فقیری پر فخر ہے فرمائے۔ تو یہ بریت ہے، فقیری میں کیا ہے، دنیا سے بریت ہے، دنیا کو جو ہے نا آپ چھوڑ دیے، بالکل جو ہے نا بیزار ہو گئے دنیا سے۔ اس لیے ایک صحابی آگے بولے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، تو بولے یا کرو، کیا کروں؟ تو بولے اللہ مجھ سے محبت کرنے لگ جائے اس کے لیے میں کیا کروں؟ اور ساتھ ہی دوسری بات بولے کہ دنیا والے میرے سے محبت کرنے لگ جائے اس کے لیے کیا کروں؟ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تم دنیا سے آنکھ موچھ لو تو اللہ تم سے محبت کرنے لگ جائیں گا، اور دنیا والوں کے قبضے میں جو کچھ ہے اس سے تم بے نیاز ہو جاؤ، دنیا والے تم سے محبت کرنے لگ جائیں۔ تو یہ کیا ہے، فقیری ہے یہ۔ تو صحابہ اکرام یہ بریت اختیار کرے، فقیری اختیار کرے۔ تو یہاں پر بھی حضرت صاحب قبلہ عالم جو درس دے رہے کیا فرما رہے، درس دینے والے کے دل میں یہ درد ہو کہ سننے والا ولی بن جائے، سننے والا ولی بن جائے۔ ولی بولے تو کیا سمجھے لوگ، وہ ایک مزار میں ایک ولی ہے، ایک مزار میں ایک ولی ہے، وہاں ایک ولی ہے، نہیں۔ ولی جب زندہ تھے ان کو ولایت ملی، تو زندہ ولیوں کو نہیں پہچانتے۔ کیچڑ کا تو ناک بنائے، کبیر داس جی بولے کیچڑ کا تو ناک بنائے ڈالے دودھ ملائی، پیتا ناگ نکل آئے تو دے لاٹھی بھڑکائی۔ پینے والا آیا تو مار رہے، مٹی کا آیا تو اس کو دے دودھ دا رہے، گھڑوں سے دودھ پلا رہے اس کو۔ تو ایسا یہاں پر جو ہے نا یہ زندہ اللہ والے ہیں، زندہ ولیوں کو تو پہچان رہے نہیں، جا رہے وہاں پر دے بکرے کاٹ رہے وہ کر ہے نا، تو ٹھیک ہے اچھی بات ہے، مگر زندہ ولیوں کو پہچاننے کی ضرورت ہے نا۔ اور ولی کی پہچان کیا ہے، حضرت صاحب قبلہ نے فرمایا جتنی دیر ان کی صحبت میں بیٹھے اتنی دیر دنیا کو بھول جانا، وہ ولی ہے، ولی کی پہچان ہے۔ اب جا کے تم عالموں کے پاس بیٹھ کے دیکھیے، آپ بڑے بڑے مفتیوں کے پاس بیٹھ کے دیکھیے، آپ دنیا چھوٹتی کیا دیکھیے، نہیں چھوٹتی، مگر یہاں فقیر اللہ والوں کے پاس تھوڑے دن بیٹھو آپ
رنگ چڑھ جاتا، رنگ چڑھ جاتا آپ کو. لالی میرے لال کی جت دیکھو تت لال، لالی دیکھن میں گئی میں بھی ہو گئی لال. بولے کبیر داس جی. تو ایسا یہاں پر آئے، آنے کے بعد بیٹھے کچھ دن بیٹھے درس قرآن میں، اس کے بعد ختم، دنیا کو لات مار دیے، فقیری اختیار کر لیے. بڑے بڑے جو عالم ایسا نہیں ہے یہاں پر. یہ غلط فہمی بعض لوگ اپنے ذہن سے نکال دے کہ یہاں پر دنیا لات ماری تو لباس نہیں پہن رہے. یہاں پر نوجوان دنیا کو لات مار کے پہن رہے. اللہ لوگ سمجھ رہے. ایک مرتبہ میں قریب تھا، میں خود گواہ ہوں، امانت بھائی جان گفتگو کر رہے تھے، میں نیا نیا لباس پہنا تھا 2003 میں. تو ایک صاحب بولے کہ ایسا 5 پیسے کا گیرو ڈال لیے تو کیا ہوتا ہے ایسا بول کے بولے تنزیہ. تو بھائی جان سنے، بھائی جان بولے ہاں کیا بولے 5 پیسے کا گیرو ڈالنے کے لباس پہنے تو کیا ہوتا بول رہے ہیں. پہناؤ ذرا اپنے بیٹے کو پہنا کے بتاؤ. پہناؤ. بولے آپ تک بھی جو ہے نا کوئی ان کے بیٹے لباس نہیں پہنے، ہم دیکھ رہے ہیں. مگر الحمدللہ اس وقت بھائی جان کے صاحبزادوں میں کوئی بھی لباس نہیں پہنے تھے. تو اس وقت بولے بھائی جان میں اپنے صاحبزادوں کو جو ہے نا لباس نہیں پہنا سکتا، اللہ کا فضل ہونا پڑتا. بولے تو ایسا یہ معمولی مت سمجھو آپ، یہ مبلغین کو معمولی مت سمجھو آپ. الحمدللہ مبلغین یہ 5 وقت نماز تو چھوڑیے آپ، تہجد کے پابند ہیں آج بھی مبلغین. یہ روحانی جماعت ہے، اس کو کوئی اندر کا دشمن بگاڑ سکتا نہ باہر کا دشمن بگاڑ سکتا. یہ اللہ والی جماعت ہے، اللہ تعالیٰ ٹکنے نہیں دیتا. یہاں پر یہاں پر جو ہے نا وہی لوگ ٹک سکتے جن کے اندر تقویٰ ہے، جن کے اندر طہارت ہے. غیر متقی، ایک متقی کے دربار میں ٹکا تو انہیں ہال ہوتا، تو گھبراہٹ ہوتی. جیسا ایک گندی مکھی ہے، انہیں جو ہے نا عطر کے کارخانے میں نہیں جاتی. یہ فلسفہ عام ہے. گندی مکھی جو ہوتی نا غلاست پہ بیٹھتی، انہیں عطر کے کارخانے میں نہیں جاتی. کبھی اتفاق سے عطر کے کارخانے میں چلے گئی تو اس کا سر چکراتا اور بھاگ جاتی. تو ایسا غیر متقی انسان اللہ والے کی صحبت میں نہیں بیٹھ سکتا. یہاں پر آنے والے، یہاں پر جو ہے نا بیعت کرنے والے متقی ہیں، ان کے مائیں نیک ہیں جو ان کو یہ دربار ملا. کسی کو جو ہے نا حقیر سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے. سب جو ہے نا مبارک ہیں وہ لوگ جن کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ان عامتہم اولیاء اللہ، جماعت آخرین کا ساتھ دینے والے عوام وہ اولیاء اللہ رہیں گے. فرمایا کیسا مقام ہے. تو بہرحال یہ جو ہے نا شب برات ہمیں آ کر کے یہی درس دے رہی کہ تم بریت اختیار کرو تمام ان چیزوں سے، دنیا کے لوازمات سے، دنیا کی حرص سے. یہاں پر آنے کے بعد حضرت صاحب قبلہ نے کیا فرمایا، مبارک ہے وہ نوجوان جس کی دنیا کی آگ ٹھنڈی ہو گئی. یا ٹھنڈی ہو جانا، آگ بڑھنا نہیں. اگر بڑھ رہی آگ دنیا کی تو محاسبہ کر لینا ہم کہ ہم جو وعدہ کیے، بیعت کیے، اس میں کچھ کمی ہو رہی. اس واسطے دنیا کی آگ بڑھ رہی. یہاں پر آنے کے بعد دنیا کی آگ ٹھنڈی ہو جانا. کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا کہ جس کو اللہ رسول سے محبت ہو جاتی ہے اس کی طرف فخر و فاخہ سیلاب سے زیادہ تیز رفتار سے آتا. دوسری حدیث میں ہے کہ جس کو اللہ رسول سے محبت ہو جاتی ہے وہ فقیری کی طرف سیلاب سے زیادہ تیز رفتار سے آتا. تو یہ حقیقت میں بریت ہے، یہ شب برات ہے. اگر یہ سمجھ کے ہم جو ہے نا شب برات منا رہے تو مبارک ہے. نہیں شب برات آئے کچھ جو ہے نا پٹاخے پھوڑ لیے، جانا رات میں جگ لیے، ٹھیک چلے گا، ویسا نہیں. بلکہ آپ کے اندر تبدیلی آنا، آپ کا تن من دھن سب جو ہے نا دین اسلام کی تبلیغ کے لیے لگنا. یہ قربانی گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں، صدا دور دورہ دکھاتا نہیں، پھر یہ وقت آنے والا نہیں ہے. یہ راتیں بار 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 ہر سال آ کے تم کو یہ جگا رہے، ایسا جگو ایسا جگو ایسا جگو. مگر ایسا نہیں جگ رہا، خالی لوگ ایسا جگ رہے آنکھیں کھول کے. تو یہ جگنا ہے، آپ کو ٹھہرنا ہے میدان عمل میں. میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی. تو یہ جذبہ پیدا کرنا حقیقت میں یہ شب برات ہے. انشاءاللہ اگر یہ جذبے سے آپ جاگیں گے تو انشاءاللہ شب قدر قریب ہے.
انشاءاللہ ہندوستان جنت نشان بن کے رہیں گا۔ تو یہ دنیا کی محبت کو ختم کرنا ہے، اسی میں جو ہے نا کامیابی ہے، دنیا کی محبت کو بالائے طاق رکھنا ہے۔ بہرحال میں اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو شب برات کی حقیقت کی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آخری میں ایک ربائی کے ساتھ اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ ہر چیز کا کھونا بھی بڑی دولت ہے، ہر چیز کا کھونا بھی بڑی دولت ہے، آرام سے سونا بھی بڑی دولت ہے، افلاس نے سخت موت آسان کر دی، افلاس یعنی مال نہ رہنا، افلاس نے سخت موت آسان کر دی، دولت کا نہ ہونا بھی بڑی دولت ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔